بھائی سب سے پہلی بات تو ہے نا کہ عبادتوں میں سب سے زیادہ عبادتوں کو ضائع کرنے والی اور باطل کرنے والی، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل تو نہیں ہوتی لیکن اس کے ثواب کو کم کر دینے والی چیز ہوتی ہے ریاکاری۔ اور ریاکاری صرف ایسی نہیں ہوتی کہ عبادتوں کے کرتے ہوئے بندے کو ریاکاری سے ڈرنا چاہیے، عبادت کر لینے کے بعد بھی بچنا چاہیے کہ کہیں کر لینے کے بعد شیطان ریاکاری میں نہ ہم کو داخل کر دے۔ بھائی ماشاء اللہ جیسے رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں ماشاء اللہ خوب عبادتیں کرتے ہیں، اور رمضان میں خوب عبادتیں کی، اور اس کے بعد سوال شروع ہوا، عید میں بیٹھے دوستوں کے ساتھ، بولے ماشاء اللہ اس رمضان میں بڑا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور الحمدللہ ایک بھی تراویح اس بار نہیں چھوٹی۔ ہاں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے، اور اس کو دوستوں کی مجلس میں جا کر کے خوب خوب اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ الحمدللہ اس سال تو ایک بھی تراویح نہیں چھوٹی تیرے بھائی کی۔ ہاں، کس کے لیے پڑھی تھی آپ نے تراویح؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی تھی نا، تو اس کو چار مجلسوں میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان نہ دیکھے کتنا ہماری نفسیات سے واقف ہے اور ہماری سائیکالوجی کو کتنا اچھے سے سمجھتا ہے، وہ الحمدللہ بلوا کر کے ہماری نیکیاں ضائع کرواتا ہے۔ الحمدللہ بولے گا بندہ، الحمدللہ اس سال الحمدللہ 5 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ ہاں کس کے لیے ختم کیا تھا بھائی؟ قرآن اللہ کے لیے ختم کیا تھا نا، تو پھر اس کو 10 لوگوں میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاص طور پہ خواتین، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خواتین تلاوت کے معاملے میں مردوں سے بہت آگے ہیں۔ ہر گھر میں عورتوں کو دیکھ کر کے رشک آتا ہے ان کی تلاوت کو، کہ آدمی ایک مرتبہ قرآن نہیں ختم کر پاتا ہے اور وہ 3 3 4 4 مرتبہ قرآن ختم کر دیتی، حالانکہ بعض مرتبہ خواتین کی مصروفیت رمضان میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ خواتین کے اندر ہے کہ وہ اطلاع دیتی رہتی ہیں۔ میں نے دیکھا یہ خاص طور پہ ہمارے یہاں یو پی کی طرف کی جو خواتین ہیں نا، تو ان کے یہاں تو ایک مقابلہ آ رہی ہے، ماشاء اللہ قرآن پڑھتی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مقابلہ آ رہی، ٹھیک ہے تب تنافس اچھی چیز ہے، لیکن اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ دکھاوا نہ ہو جائے، اس کے اندر ریاکاری نہ داخل ہو جائے، فون کر کر کے بتا رہی ہیں تمہارا کتنا قرآن ختم ہوا، ہمارا تو اتنا قرآن ختم ہو گیا۔ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اگر قرآن آپ اللہ کے لیے ختم کر رہے ہیں نا، تو اس کے اپنی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، فیملی گروپ میں یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بہت ڈرنے والی بات ہوتی ہے کہ جو رمضان میں اپنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہیں، اس کو کہیں دوسروں کی نظر میں بڑھنے کا کوئی بات، میں نے کہا نا بعض مرتبہ خالصتاً اگر دوسروں کے لیے آپ کر رہے ہیں تب بھی بری بات ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آپ کر رہے ہیں لیکن دوسروں سے بیان کر دینے سے وہ جو معیار ہے نا عبادتوں کا، ثواب کا، وہ نہیں رہ جاتا۔ یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، اس نے دوسروں کو شریک نہیں کیا، ان کو دوسروں کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بیان کر کے اس کا معیار، اپنی عبادتوں کا معیار ہم گھٹا دیتے ہیں۔ نماز میں، تلاوت میں، خاص طور پہ اچھا صدقہ خیرات میں بھی یہ معاملہ بہت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں میں نے دیکھا ہے یہ صورتحال ہوتی ہے، بہت دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، رمضان میں ماشاءاللہ لاکھوں کی، کروڑوں کی زکوٰۃ بانٹی ہے، لیکن بعض لوگوں کی بہت قبیح عادت ہوتی ہے کہ بانٹیں گے خوب، اور اس کے بعد جب آ کر کے دوستوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو بیان کرنا شروع کر دیں گے، کسی رشتہ دار سے ملیں گے، بولیں گے الحمدللہ اس سال 10 لاکھ نکلا میرا زکوٰۃ، الحمدللہ۔ کیوں، کیا ضرورت ہے کسی کو بیان کرنے کی؟ بھائی صدقہ اور زکوٰۃ میں تو ریاکاری کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ تاکید یہی کی گئی ہے کہ اس کو چھپا کر کے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ آدمی کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے یہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس حد تک کے صدقے خیرات کو چھپانے کا حکم آیا ہے، اس حد تک کے صدقہ خیرات کو چھپانے کا حکم آیا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے، جب ان کے ساتھ بیٹھو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی سیے ہیں اور وہ پوری ڈیٹیل ہم کو بتا رہے ہیں کہاں کہاں کس کو بانٹا۔ رشتہ داروں میں بیٹھ گیا تو ہاں وہ اس کو بھی تو بہت مسئلہ چل رہا ہے نا گھر میں، تو اس کو بھی دیا 5,000، اور یہ بھائی کا بھی مسئلہ چل رہا تھا 10,000 دیا میں نے، آئے تھے میرے پاس۔ بعض سیٹ لوگوں کو میں نے ممبئی میں دیکھا ہے، وہ باخصوصی طور پہ جو چندوں کی رسیدیں کٹتی ہے نا اس کو یہاں لٹکا کر کے رکھتے ہیں، پورا سال لٹکا کے رکھتے ہیں۔ مطلب سب سے رمضان میں لٹکا کر کے رکھیں، سمجھ میں آتا ہے، بہت سارے سفیر لوگ آ کر کے اپنی رسید نکال کر کے پچھلے سال کا بتاتے ہیں، پر پورے سال وہ اپنی رسیدیں نا کہ اتنی کیبن میں، خوبصورت سی کیبن میں ایک تار باندھ کر کے اور رسیدیں لٹکا کر کے رکھتے ہیں، اور ہر آنے جانے والا وہ دیکھتا ہے کیبن میں کہ اچھا ماشاءاللہ سیٹ صاحب رمضان میں اتنے مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں، ساری رسیدوں کی گڈی دکھائی دیتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے سب کا مقصد ریاکاری ہوتا ہے، لیکن یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اس طرح سے اپنی عبادتوں کا پرچار کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
کوئی بھی عبادت جو آپ نے کی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے تو اس کو لوگوں میں بیان مت کریں، چاہے وہ تلاوت کا معاملہ ہو، چاہے وہ قیام کا معاملہ ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کا معاملہ ہو، از حد اس کو چھپانے کی کوشش کریں۔ جو کام آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کوشش یہ کریں کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اجر آپ کو دے گا وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا کے لوگ آپ کی نیکیاں دیکھ کر کے آپ سے محبت کرنے کی بجائے آپ کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے لوگوں میں کیوں بیان کرنا ہے؟ کیا دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے کا حکم کام دیا ہے؟ اپنی بہنوں سے بھی کیوں بیان کرنا ہے کہ آپ نے کتنا قرآن ختم کیا؟ خاص طور پہ میں نے ہر علاقے کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے یہاں ادھر یو پی سدھارتھ نگر وغیرہ کی طرف میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے، وہ فون پہ بیان کریں گی پورے رمضان، ہر روزانہ شام میں عورتوں کا فون چلتا ہے، ہاں تور کتنا بھائی ہمارا اتنا بھائی، تو تور چوتھا چلا تھا ہمارا تو پانچواں یہ اودھی زبان میں بیان کرتی ہیں۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ کی یہاں عورتیں بہت تلاوت کی پابند ہوتی ہے اور ان کی تلاوت پر رشک آتا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ شیطان جب ایک طریقے سے حملہ کرتا ہے تلاوت سے نہیں روک پاتا تو دوسری طرف سے حملہ کر کے کوشش کرتا ہے اس میں ریاکاری داخل کر دو اور اس میں دکھاوا داخل کر کے اس کی عبادتوں کو باطل کر دو۔ تو شیطان بہت چالاک ہے، جب آپ کا دشمن چالاک ہوتا ہے نا تو آپ کو دشمن کے زاویے سے دیکھنا چاہیے ہر چیز کو،